وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه لا يسترد إلا به، یعنی مسند رے کو کبھی اس وجہ سے ہی مقدم کیا جاتا ہے کہ اس بات کا ایہام مقصود ہوتا ہے کہ مسند رے ایسا ہے جو دل سے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ وہ دل میں رہتا ہے، دل سے باہر نکلتا ہی نہیں، کہیں بھی رہے، درسگاہ میں رہے، کمرے میں رہے، ہر وقت وہ کہاں ہے؟ دل میں، بس دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، تو دل میں ایک دم تصویر یار کہ کبھی دل سے وہ تصویر ظاہر ہی نہیں ہوتی، اس لیے اسے مقدم کیا۔ او انہ لا یستلذ الا بہ، یا اس وجہ سے کہ لذت اسی سے ملتی، لذت اسی سے ملتی، تو ظاہر ہے کہ جو چیز لذیذ ہوتی ہے تو آدمی اس کی طرف سبقت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسے مقدم رکھتا ہے کہ نہیں؟ جو چیز لذیذ ہوتی ہے اسے مقدم رکھتا ہے کہ مؤخر رکھتا ہے؟ اسے مقدم رکھتا ہے۔ جیسے آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے تو اس دعوت میں اگر آپ کے موافق کوئی پیس نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ دیر کریں گے کہ پہل کریں گے؟ ہاں؟ اس کو مقدم رکھیں گے نا کہ مؤخر رکھیں گے؟ مقدم رکھیں گے اسے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کو لذت ملنے والی۔ او انہ لا یستلذ الا بہ، یا اس وجہ سے کہ لذت اسی سے لذت حاصل کرنا مقصود ہے۔ وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس کے مثل کوئی اور مقصد ہو۔ رایو عبد القاہر، قال عبد القاہر وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي ان ولي حرف النفي۔ ہر کتاب میں کچھ اہم بحث ہوتی ہے، جیسے ملا حسن میں جال کی بحث ہے، شب مشہور کی بحث ہے، ایسے ہی تلخیص المفتاح میں یہ معنی کنتو کی بحث ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ تقدیم مسند رہ سے متعلق۔ قال عبد القاہر، شیخ عبد القاہر جرجانی نے کہا، وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي ان ولي حرف النفي، یعنی مسند رہ کو کبھی اس وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے تاکہ خبر فعلی کے ساتھ اس کی تخصیص کا فائدہ، یعنی وہ خبر فعلی اسی مسند رہ کے ساتھ خاص، اسی میں منحصر، باقی وہ خبر کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔
تو اسے مقدم اس لیے کیا جاتا ہے کبھی کبھی تاکہ خبر فعلی کے ساتھ اس کی تخصیص کا فائدہ ہو۔ ان ولیا حرف النفی، اگر حرف نفی کے بعد جیسے ما انا قلت ھذا، میں نے یہ نہیں کہا، تو یہاں پر مسند ہے انا اور حرف نفی یعنی ما کے بعد واقع، ما انا قلت ھذا یعنی میں نے اسے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، اے لم اقلہ، میں نے یہ نہیں کہا، یعنی عدم قول یہ میرے ساتھ خاص ہے، اور جب میرے ساتھ یہ خاص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے نے یہ کہا، یہ مطلب ہے نا خاص ہونے کا، عدم قول یعنی یہ بات نہ کہنا یہ میرے ساتھ خاص ہے، باقی دوسرے نے یہ بات کہی۔ اے لم اقلہ مع انہ مقول غیری، یعنی میں نے یہ نہیں کہا ہے باوجود اس کے کہ یہ میرے غیر کا اور یعنی دوسروں نے یہ بات کہی۔ تو اب یہاں عدم قول یہ مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ دوسرے سے عدم قول کی نفی کی گئی، دوسرے سے عدم قول کی نفی کی گئی، اور عدم قول کی نفی یہ کیا ہے؟ اس بات ولہذا لم یسے ما انا قلت ولا غیری، یہی وجہ ہے کہ ما انا قلت ولا غیری یہ صحیح نہیں، کیونکہ ما انا قلت کا مطلب ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، البتہ دوسروں نے کہا ہے، اور ولا غیری کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے نے بھی نہیں کہا ہے، تو یہ تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اجتماع نقیضین ہے کہ ارتفاع نقیضین؟ مطلب یہ تو تضاد ہے نا، کہ ما انا قلت یعنی میں نے یہ نہیں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں نے کہا، اور ولا غیری کا مطلب ہے کہ دوسروں نے بھی نہیں کہا، تو یہ کیا ہے؟ تضاد۔ ولا ما انا رأیت احدا، اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ما انا رأیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے علاوہ دوسرے نے سب کو دیکھا، میرے علاوہ دوسرے نے سب کو دیکھا، اور یہ بات غلط، اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے ما انا رأیت۔ اسی طرح سے یہ بھی کہنا صحیح نہیں ما انا ضربت الا زیدا، یعنی میں نے کسی کو نہیں مارا سوائے زید کے، ما انا ضربت الا زیدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے کسی کو نہیں مارا سوائے زید، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ میرے علاوہ دوسروں نے زید کے علاوہ سب کی پٹائی کی، اور یہ بات غلط ہے۔ ولہذا لم یسع، یہی وجہ ہے کہ ما انا قلت ولا غیری کہنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے ما انا رأیت احدا بھی کہنا صحیح نہیں ہے، اور ما انا ضربت الا زیدا بھی کہنا صحیح نہیں۔ وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيصِ،
ورنہ، وَإِلَّا کا تعلق کس سے ہے؟ پیچھے سے ہے، ان ولیا حرف النفی سے، ورنہ یعنی اگر مسند الیہ حرف نفی کے بعد نہ آئے، اگر مسند الیہ حرف نفی کے بعد نہ آئے، تو حرف نفی کے بعد نہ آنے کی دو صورت ہے، ایک یہ ہے کہ سرے سے حرف نفی اس جملے میں ہو ہی نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف نفی تو ہے لیکن مسند الیہ سے پہلے نہیں ہے بلکہ مسند الیہ کے بعد ہے، دونوں کام ہے کہ نہیں؟ وَإِلَّا عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ وَإِلَّا ورنہ، یعنی اگر مسند الیہ حرف نفی کے بعد نہ ہو، خواہ اس میں حرف نفی سرے سے ہے ہی نہیں، یا حرف نفی تو ہے لیکن مسند الیہ سے پہلے نہیں بلکہ مسند الیہ کے بعد، فقد یاتی للتخصیص، تو کبھی وہ تخصیص کے لیے آتا ہے اور کبھی کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی تاکید کے لیے۔ وَإِلَّا فَقَدْ یاتی للتخصیص، ورنہ کبھی وہ تخصیص کے لیے آئے گا، ردن علی من زعم انفراد غیرہ بہ، یعنی جب تخصیص کے لیے وہ آئے گا تو دو قسم کے لوگوں کا رد ہوگا اس میں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ مسند الیہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کام میں منفرد ہے، مسند الیہ نے وہ کام نہیں کیا بلکہ مسند الیہ کے علاوہ کسی دوسرے نے تنہا وہ کام انجام دیا، تو ان کا رد ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی رد ہوگا جو یہ گمان کریں کہ مسند الیہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ کیا خیال؟ دونوں کا رد ہوگا کہ نہیں؟ دونوں کا ہوگا نا، کیونکہ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ اس فعل کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ فعل مسند الیہ نے ہی انجام دیا ہے، لہذا اگر کوئی یہ گمان کرے کہ وہ فعل مسند الیہ کے علاوہ کسی اور نے انجام دیا ہے تو ان کا بھی رد ہوگا، اور ایسے ہی ان کا بھی رد ہوگا جو مسند الیہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک مانے۔ وَإِلَّا فَقَدْ یاتی للتخصیص، ورنہ کبھی تخصیص کے لیے آئے گا، رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ انفراد غیرہ بہ، ان پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے یہ گمان کیا کہ مسند الیہ کے علاوہ اس کام میں منفرد، اور مشارکتہ فی، یا یہ ہے کہ کوئی یہ گمان کرے کہ مسند الیہ کا غیر بھی مسند الیہ کے ساتھ اس میں شریک، جیسے انا سعیت فی حاجتی کا، یعنی میں نے تمہارے کام میں کوشش کی، میں نے تمہارے کام میں کوشش کی۔ اب جیسے کوئی آیا داخلہ کروانے کے لیے اور خوب تگڑا سورس لگایا تھا، اب آپ نے کسی طرح باہر داخلہ کروایا اس کا، اب بعد میں وہ اگر یہ گمان کرے کہ آپ نے میرا کام نہیں کروایا کسی دوسرے نے کام کروایا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انا سعیت فی حاجتی کا، یعنی تمہارے کام میں تمہاری حاجت میں میں نے کوشش کی،
یعنی جو دوسرے کو تم سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی، یہ تمہارا کام کس نے کروایا؟ میں نے کروایا۔ تو اگر میرے علاوہ کسی دوسرے کو اس کام میں تم سمجھ رہے ہو کہ دوسرے نے یہ کام میرا میں نے کروایا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی۔ انا سعیت فی حاجتک، میں نے تمہارے کام میں کوشش کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی رد ہوگا کہ اگر اس کینڈیڈیٹ کا خیال یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر یہ کام کیا ہے جس میں آپ کو بھی شریک سمجھ رہا ہے، تو اس کا بھی رد ہوگا اس میں کہ انا سعیت فی حاجتک، یعنی میں نے تمہارے کام میں کوشش کی ہے، کسی اور نے اس میں کوشش کچھ نہیں کی، تو دونوں کا رد اس میں ہو۔ یہ بات اگر ہے تب تو تخصیص کے لیے متعین ہے، لیکن اگر حرف نفی کے بعد نہیں ہے تو قد یاتی للتخصیص، کبھی یہ تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی کس لیے آئے گا؟ تقویت حکم کے لیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ فرق سمجھ میں آیا؟ ادھر قد لگا ہوا ہے اور ادھر تخصیص کے لیے وہ متعین ہے۔ وَيُوَقَّدُ عَلَى الْأَوَّلِ، یعنی اگر اس کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ کام، یہ کوشش آپ کے علاوہ کسی دوسرے نے کی ہے، تو اس صورت میں تاکید کیسے لائی جائے گی؟ انا سعیت فی حاجتک لا غیر، تمہارے کام میں نے کوشش کی ہے، میرے علاوہ کسی اور نے کوشش نہیں کی، تو اس صورت میں تاکید لائی جائے گی کس لفظ سے؟ لا غیر۔ اور دوسری صورت میں یعنی جبکہ آپ کا مخاطب مسند الیہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تاکید لائی جائے گی وحدی سے، یعنی انا سعیت فی حاجتک وحدی، یعنی تمہارے کام میں نے تنہا کوشش کی، یعنی کوئی اور اس میں شریک نہیں، سمجھ گئے؟ اور پہلی صورت پر تاکید لائی جائے گی لا غیری کے مثل سے، اور دوسرے معنی پر تاکید لائی جائے گی وحدی کے مثل سے۔ وقد یاتی لتقویت الحکم، اس کا تعلق وہیں سے، وَإِلَّا فَقَدْ یاتی للتخصیص وقد یاتی لتقویت الحکم، یعنی اگر حرف نفی کے بعد مستدل نہیں ہے تو کبھی تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی تقویت حکم کے لیے، جیسے ہوا یعطی الجزیلہ، یعنی وہ بہت عطا کرتا ہے، وہ بہت عطا کرتا ہے۔ تو یعطی الجزیلہ اگر کہا جائے تو ہوگا کہ بہت عطا کرتا ہے، اور جب کہا ہوا یعطی الجزیل، وہ بہت عطا کرتا ہے، تو یہاں پر تقویت حکم ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر تکرار اسناد، کیا ہے؟ تکرار اسناد، تکرار حکم، اس لیے کہ ہوا یعطی الجزیل میں دو اسناد، ہوا مبتدا ہے اور یعطی الجزیلہ یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر بنے گا ہوا کی، تو ایک اسناد ہے یعطی الجزیلہ میں اور دوسری اسناد ہے کیا؟ ہوا اور یعطی الجزیلہ کے درمیان، تو دو اسناد ہیں، تو تکرار اسناد کی وجہ سے کیا ہے اس میں؟ تقویت حکم۔ وَقَضَى إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، یعنی یہ گفتگو تو تھی جبکہ
حرف نفی بالکل ناقص. دیکھیے کہیں دور دور تک نظر آیا حرف نفی. اور دوسری صورت کیا ہے؟ جب وہ آدمی مراق میں بھی چلا گیا، پہنچ گیا کسی دوسری دنیا. فعل و منفی یعنی حرف نفی تو ہے اس میں، لیکن حرف نفی مسند الیہ سے پہلے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد. جب اس کے بعد آئے گا تو فعل منفی رہے گا. وَقَضَى إِذَا كَانَ فعل منفیًا، اسی طرح سے جب فعل منفی تو اس وقت بھی تقویت حکم کا فائدہ ہو. جیسے انت لا تکذب، یعنی تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. فَإِنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ الْكِذْبِ مِنْ لَا تَكْذِبْ، کیونکہ انت لا تکذب یہ ہے جھوٹ کی نفی کرنے کے لیے لا تکذب سے زیادہ سخت، اس لیے کہ لا تکذب میں ایک ہی اسناد اور انت لا تکذب میں دو اسناد. وَقَضَى مِن لا تکذب انت، اسی طرح سے انت لا تکذب یہ لا تکذب انت سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ لا تکذب انت میں جو انت ضمیر آ رہی ہے وہ تاکید حکم کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید محکوم علیہ کے لیے. اس لیے ہے تاکید محکوم علیہ کے لیے، کیونکہ لا تکذب انت میں لا تکذب کا فاعل وہ ضمیر ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور انت اسی کی تاکید کے لیے. تو جو ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ہے محکوم علیہ، اور اس کی تاکید آ رہی ہے پھر انت سے. تو لا تکذب انت میں محکوم علیہ کی تو تاکید ہو رہی ہے مگر حکم کی تاکید نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں تکرار اسناد ہے ہی نہیں. اسی طرح سے لا تکذب انت سے بھی زیادہ سخت ہے یہ نور تاکید المحکوم علیہ الحکم، اس لیے کہ یہاں پر جو ضمیر انت ہے یہ محکوم علیہ کی تاکید کے لیے ہے، حکم کی تاکید کے لیے نہیں ہے. وَإِن بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُذَكَّرٍ، تو ابھی تک تو گفتگو اس پر تھی کہ فعل کی بنا معرفہ پر، اس پر ہو معرفہ پر. دیکھیے جتنی مثالیں دی گئی ہیں سب کس کی مثال ہے؟ معرفہ. اب اگر فعل کی بنیاد کسی نکرہ پر ہو تو اس صورت میں تخصیص جنس یا تخصیص واحد کا فائدہ ہوگا. جیسے رجل جانی، تو یہاں پر فعل کی بنیاد نکرہ پر رجل پر، تو یہاں تخصیص جنس یا تخصیص واحد کا فائدہ ہوگا. لہذا رجل جانی کا مطلب ہوا کہ میرے پاس مرد ہی آیا ہے عورت نہیں آئی، یہ تخصیص جنس کی صورت ہے. اور تخصیص واحد پر محمول کریں تو مانا ہوگا کہ ایک مرد میرے پاس آیا ہے دو مرد نہیں آئے. اور اگر فعل کی بنیاد منکر پر ہو یعنی نکرہ پر افعال تخصیص جنس، تو تخصیص جنس یا تخصیص واحد کا فائدہ ہوگا. جیسے رجل جانی اس کا مطلب ہے لا امرأة، یہ تخصیص جنس ہے. اور ولا رجلان یہ تخصیص واحد ہے، یعنی میرے پاس ایک ہی مرد آیا دو مرد